بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پاکستان تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ یہ ایسی درخواست ہے جس میں آج ہی سماعت ہوئی، آج ہی دائر ہوئی، آج ہی نمبر لگا اور آج ہی بینچ بنا اور عدالت کی جانب سے بڑا تگڑا فیصلہ جاری کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ کیسے کہ پاکستان تحریک انصاف میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو تو یہ بتانے میں پہلے ہی کامیاب ہو گئی ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، لیکن آج جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو الزام ہے یہ درست ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور ساتھ الیکشن کمیشن پہ سوالات اٹھائے گئے کہ آپ کا کام انتخابات کروانا ہے یا آپ کا کام جا کے اڈیالہ جیل میں عدالتیں لگانا ہے۔ بہت تگڑے طریقے سے آج الیکشن حکام کی کلاس لگائی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں دو بہت اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شاہ محمود قریشی، ان کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی، اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے باقی رہنما ہیں اس میں جو ہری پور میں پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ جنرل سیکرٹری ہیں عمر ایوب، ان کے سیکرٹری اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرکزی جنرل سیکرٹری عمر ایوب کے سیکرٹری نعیم اللہ خان اور ڈرائیور ادریس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نعیم اللہ خان کو عمر ایوب خان کے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہوئے ہری پور سے گرفتار کیا گیا۔ ہری پور پولیس نے بتایا کہ نعیم اللہ خان کو دفعہ 212 کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دھڑا دھڑ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ان کو بہتر انداز میں ٹریٹ نہیں کیا جا رہا، اور یہ چیزیں ایسے ہی نظر آ رہی ہیں کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری کے بھائی فراز چودھری، جو فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے گئے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ان کو حبس بے جا میں رکھا گیا ہے۔ اس وقت تک فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں پرویز الہی اور مونس الہی کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میجر طاہر ہے اٹک سے، ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ عمران خان کے بطور سربراہ پاکستان تحریک انصاف میاں والی کے حلقہ میں ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اب کیونکہ 2 دن مزید دے دیے گئے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ آیا ہے، چونکہ مسلم لیگ نون نے یہ فرمائش کی تھی، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں مسلم لیگ نون فرمائش کرتی ہے تو وہاں تو ہر صورت وہ فرمائش پوری ہوتی ہے۔ تو مسلم لیگ نون کی فرمائش جو تھی اس پر الیکشن کمیشن نے مزید 2 دن جو کاغذات نامزدگی ہے وہ جمع کروانے میں 2 دن کا انہوں نے توسیع کی۔ اعجاز چودھری پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں مشکلات کا جو سامنا ہے وہ باقی پی ٹی آئی قیادت کے جیسا ہے، اور ملک بھر میں جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے اعجاز چودھری کے وکلاء نے دعویٰ کیا کہ ان کے موکل کے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے ہیں، جبکہ اعجاز چودھری کے بھتیجے اور 3 ساتھیوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ وکیل کے مطابق اعجاز چودھری کے کاغذات نامزدگی NA 127 سے جمع کرانے تھے، تاہم اس سے قبل ہی کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے ہیں۔ ڈسکا میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی اسجد ملی کے NA 72 سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے وکیل عثمان باگڑی ایڈوکیٹ کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، جنہیں بعد ازاں وکلاء نے مداخلت کر کے چھڑوایا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ NA 72 کے پولنگ افسر نے مبینہ طور پر علی اسجد ملی کے کاغذات نامزدگی قبول کرنے سے انکار کیا۔ تو NA 60 سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما ہیں فواد چودھری، تو ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا، اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ان کے خامد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے خامد خود ایک وکیل ہیں، اور وہ جمع کروانے گئے تھے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے شوہر ایڈوکیٹ راشد نبی ملک کو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو کہ سینئر ایڈوکیٹس ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ تو ہے صورتحال لیول پلینگ فیلڈ کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی تھی، اور اس میں یہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب والا انتخابات سر پہ ہیں، آپ نے ہی یہ فیصلہ دیا تھا، اگر آپ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکتے تو پھر ہمارے لیے تو کوئی اور چارہ نہیں ہے، ہم کہاں جائیں گے اگر آپ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروائیں گے۔
انہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست کل دائر ہوئی تھی، لیکن درخواست پر نمبر نہیں لگا تھا۔ آج صبح سویرے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ساری قیادت ہے وہ سپریم کورٹ پہنچی ہوئی ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے انہوں نے درخواست آج ہی ہر صورت اس میں انہوں نے آج درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کروانا ہے، اور وہ ان کی جو کوشش تھی وہ سچ ثابت ہوئی اور ان کی کوشش رنگ لائی۔ جب عمران خان کی سائفر مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر سماعت ہو رہی تھی تو وقفے کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو نیاز اللہ نیازی جو کہ وکیل ہیں اور چیف الیکشن کمشنر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ جناب والا مہربانی کریں ہمارے حال پہ، ہم نے ایک درخواست دی ہے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے۔ اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی درخواست پر نمبر لگا کے اس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور پھر اسی بینچ جو عمران خان کی سائفر مقدمے میں درخواست ضمانت کو سن رہا تھا اسی بینچ میں انہوں نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا، اور اس بینچ نے پھر سنا۔ سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی تو اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے شعیب شاہین، انہوں نے کہا کہ وکلا کو بھی ریٹرننگ افسران کے دفتر سے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو کاغذات نامزدگی سرے سے جمع ہی نہیں کروانے دیے جا رہے۔ پی ٹی آئی وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ وکلا کو بھی ریٹرننگ افسران کے دفتر سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے صرف ایک سیاسی جماعت کو سنگل آؤٹ کیوں کیا ہوا ہے؟ کیا باقی سیاسی جماعتوں کے انتخابات کو بھی اسی طرح دیکھا جاتا ہے؟ یہ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے بات کی کہ ایک جماعت کو آپ نے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے، کیا باقی جماعتوں کے بھی انٹرا پارٹی انتخابات کو ایسے ہی دیکھا جاتا ہے؟ آگے انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب انتخابات کے دنوں میں یہ پکڑ دھکڑ مناسب نہیں ہے۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کاغذات نامزدگی چھیننے کی کوئی درخواست نہیں ملی۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ کل 4 درخواستیں میں ذاتی حیثیت میں دے کے آیا ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف کی درخواست نہیں کی، میں 4 درخواستیں دے کے آیا ہوں اور وہ درخواستیں میں نے وہاں پہ جمع کروائی ہیں، اس وقت تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ دوسری الیکشن کمیشن کی اڈیالہ جیل میں سماعتیں۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ ایک طرف انتخابات کا وقت ہے، دوسری جانب الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل میں جا کے سماعتیں کہہ رہا ہے۔ سپریم کورٹ برہم ہو گئی۔ اطہر من اللہ نے الیکشن کمیشن حکام سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف الیکشن ہو رہا ہے، آپ اڈیالہ جیل میں جا کے سماعتیں کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا کنڈکٹ ہے؟ یہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں؟ کھل کر بات کی اطہر من اللہ نے، انہوں نے کہا یہ آپ نے انتخابات کروانے ہیں، یہ آپ کا کنڈکٹ ہے کہ ایک طرف انتخابات ہیں اور دوسری طرف آپ جا کے توہین الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان کے خلاف اڈیالہ جیل میں سماعت کر رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں جا کے الیکشن کمیشن ننگا ہو گیا ہے، چونکہ انہوں نے اپنے جو تمام ان کی ذمہ داری تھی یا غیر جانبدار ہونا یا وہ ساری چیزیں وہ دفن کر کے گیا۔ جب وہ اڈیالہ جیل گئے تو یہی بات اطہر من اللہ صاحب نے کی کہ آپ اڈیالہ جیل، یہ آپ کا کنڈکٹ ہے، اس طریقے سے آپ نے الیکشن کروانے ہیں، کوئی آپ پر اعتماد نہیں کرتا تو اس کی وجوہات ہیں، اگر آپ پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا اس کی وجوہات ہیں، سب کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کا کنڈکٹ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، آپ نے شکایات کا ازالہ کرنا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے الیکشن کمیشن حکام کو ہدایت کی کہ لیول پلینگ فیلڈ یقینی بنائیں، جو نامزدگی فارمز جمع نہیں کرانے دیے جا رہے ان شکایات پر آپ نے کیا کیا؟ اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا سب نے دیکھا، نگران حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ کیا نگران حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ یہ کس طریقے سے معاملات کو چلایا جا رہا ہے؟ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کئی رہنما اشتہاری بھی ہیں۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا جو اشتہاری ہیں وہ متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، متعلقہ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانتیں بھی لے رہے ہیں، پھر بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دی ہے کہ بظاہر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے، سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا یہ الزام کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا اس کو درست قرار دے دیا۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے، اب بھی ایم پی او کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں، 3 ایم پی او کے آرڈرز اب بھی جاری ہو رہے ہیں، تو اس طریقے سے تو انتخابات نہیں ہوتے۔ تو اس پر جو پی ٹی او امیدواروں کو کاغذات نہ دیے جا رہے ہیں، نہ جمع کروانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایم پی او کے آرڈر کیوں نہیں رکوا رہا؟ ابھی حکم نامہ لکھ کر بھجواتے ہیں، تمام شکایات کا جائزہ لے کر حل کریں۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ ریٹرننگ افسران کاغذات وصول نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کو جمع کرانے کی اجازت دی جائے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کرے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو شکایات ہیں تو الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا، ایک سیاسی جماعت کو کیوں الگ ڈیل کیا جا رہا ہے؟ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہی لیول پلینگ فیلڈ ہے۔
عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ جا کے ملاقات کریں۔ ڈی جی لا الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی میٹنگ کروائیں، ان کے جو بھی ان کی شکایات ہیں اس کا فوری ازالہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل نے مکمل طور پر یقین دہانی کروائی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو شکایات ہیں اس کا ازالہ کریں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ تمام آئی جیز کو حکم دیں کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ وکلاء کو بھی ریٹرننگ افسران کے دفتر سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق درخواست پر جو 3 رکنی بینچ تھا اس نے سماعت کی۔ نیاز اللہ نیازی جب عدالت میں پیش ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے نہیں دیے جا رہے، پی ٹی آئی نے درخواست جمع کروائی ہے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ کا امیدوار اشتہاری ہو تو کیا ہوگا؟ جسٹس صدر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے؟ وکیل نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا ہوا ہے، ہماری درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے، جس کے بعد پھر جو 3 رکنی بینچ تھا انہوں نے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ساری چیزیں، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے انتخابات سے روکا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ کیا ہے، وہ انٹرا پارٹی انتخابات ہوں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی ہو، ہر چیز نالج میں ہے معزز سپریم کورٹ کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ جس طریقے سے ان کے انتخابات کو دیکھا جا رہا ہے کسی اور سیاسی جماعت کے انتخابات کو بھی دیکھا گیا ہے، اور کیا آپ کا یہ کنڈکٹ ہے کہ پورا الیکشن کمیشن اڈیالہ جیل میں جا کے سماعتیں کر رہے ہیں، ادھر انتخابات کا وقت ہے، تو یہ آپ دکھا رہے ہیں اور یہ آپ کی غیر جانبداری ہے۔ بڑے تگڑے طریقے سے الیکشن حکام کی کلاس لی سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور ہر صورت اب چونکہ 2 دن کا پاکستان تحریک انصاف کو وقت مل گیا ہے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے، تو امید ہے کہ اب عمران خان کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں گے۔ جب ان کاغذات نامزدگی کو چونکہ پاکستان تحریک انصاف عامر فاروق کا فیصلہ بھی چیلنج کر چکی ہے سپریم کورٹ میں، جب کاغذات نامزدگی اگر مسترد ہوتے ہیں تو پھر اس کے خلاف ٹرائبونل میں جائیں گے، ٹرائبونل سے پھر سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی، تو سپریم کورٹ میں پھر دونوں کیس دیکھ کے ہی فیصلہ کیا جائے گا اور عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل جائے گی۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کر دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔